خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبانوں کا قضیہ، دا ایشو آف لینگویجز۔ کئی صدیوں سے پاکستان کے عوام زبانوں کے قضیے میں گرفتار ہے، اور یہ مسئلہ خاص کر انگریزی کو لے کے بار بار زیر بحث آتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تعلیمی گراوٹ کی ساری وجہ اس زبان پر ڈال دیتے ہیں، بعض معاشرتی برائیوں کو اس زبان کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور بعض کے ہاں اس زبان سے ایسے اثرات وارد ہوتے ہیں جو ہماری تہذیب و ثقافت کے لیے، یعنی جو ہماری ہندوستانی تہذیب و ثقافت ہے، اس کے لیے نہایت مضر ہے۔ پہلی بات جو واضح کرنا اور ذہن نشین کرانا نہایت ضروری ہے، اور آپ کے ذہن میں رہنا نہایت ضروری ہے، کہ زبانوں کا تنوع اور سیکھنا اسلامی اعتبار سے جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، کئی مقامات پر مستحسن ہے۔ تمام زبانیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کریم نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ یہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے آسمان اور زمینوں کی پیدائش، ان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی، یعنی یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ نہایت متبرک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہو۔ اس آیت مبارکہ پر غور کرنے سے چند ایک باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے ہمیشہ ہدایت کا ذریعہ بنی رہے گی، اور یہ عالمین کے لیے کتاب ہے۔ نبوت کی تعلیمات بھی پورے عالم کے لیے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغی عرصہ رہا ہے وہ نہایت معتبر، نہایت اہم ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے تمام اسالیب اور طرق ہمیں اس ٹائم سپین سے پتہ لگتے ہیں کہ جو 10 سال کا عرصہ آپ نے گزارا مدینہ میں اور 13 سال کا آپ نے مکہ میں گزارا۔ یہ فلسفہ دعوت و تبلیغ اور ظاہر دین کے تمام اساسی احکامات اور اصول جب اپنے اتمام کو پہنچتے ہیں، اس وقت اللہ کریم آیت نازل فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کے تمام وہ اصول، قواعد، بنیادی اساسی احکامات مکمل کر دیے، کہ جن کے بنیاد پر دین اسلام کی شاندار عمارت قائم ہوگی اور قائم رہے گی، اور قیامت تک کے لیے اس کی جو ہے وہ پیش آمدہ مسائل کو حل کیا جائے گا، اور دیگر قوموں کو اس کے ذریعے سے دعوت دی جائے گی اور ان کے مسائل کو دیکھا جائے گا۔ دعوت و تبلیغ کا وہ شاندار سلسلہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور اسے کامیابی کے موڑ پر پہنچا دیا، اسے آگے پہنچانے کے لیے اور اسے آگے لے کر چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ آج ہمیں زبانیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس بھی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تو ظاہر ہے اس ہی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث کیا جاتا، اور ان کو انہی کی زبان میں تبلیغ دینے کی ترغیب دی جاتی۔ تب ایک وقت کئی انبیاء اکرام ایک وقت میں مختلف خطوں میں تبلیغ کے کام سر انجام دے رہے ہوتے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس نے اسی قومی کی زبان میں وہ پیغام ان تک پہنچایا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات کو سمجھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں جو دیگر قوموں کی طرف مبعوث کیا جائے گا اور ان کی زبان کے ساتھ، چنانچہ یہ ذمہ داری اہل علم و دانش کی ہے جسے وہ آگے لے کر چلیں۔ یہ انہی کے کندھوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ اب جس قوم کو بھی دعوت دی جائے انہی کی زبان میں انہیں دعوت دی جائے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ زبانوں کی تفہیم اور ان کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر کئی شواہد اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اصحاب رسول کا سریانی عبرانی زبان سیکھنا، شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر کی تلاوت، تبلیغ اور اسرائیلیات کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عباسی دور کے جلیل القدر علماء کا دیگر زبانوں کے علوم کو عربی زبان میں منتقل کرنا، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ اتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تعلیم کے معیار اور تعلیمی نظام کی گراوٹ کی وجہ اگر ہم اس کو زبان کو قصوروار ٹھہرائیں، جیسا کہ بعض کے ہاں یہ کہا جاتا ہے، تو آپ انڈیا کو دیکھیں کہ وہاں کی آفیشیل لینگویج بھی انگلش ہے، ساتھ میں انہوں نے ہندی کو بھی رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی طرح کہ یہاں بھی آفیشیل لینگویج اردو اور انگلش دونوں ہی ہیں۔ اب دیکھیے آپ اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو کہ انہوں نے انگریزی کے بل بوتے پر ترقی کی، آپ کے پاس بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے، انہوں نے بنگالی زبان کی بنیاد پر ترقی کی ہے، ہم کہاں پر لائق کرتے ہیں وہاں پر۔
انڈین گورنمنٹ کی طرف دیکھیے کہ اول روز سے انہوں نے عوام کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ اب اپنی گراوٹ کی وجہ زبان کو قرار نہیں دے سکتے، زبان پہ آپ کوئی دوش نہیں دے سکتے۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی معیار اور نظام کی گراوٹ کی وجہ زبان نہیں ہے بلکہ اور بڑے اسباب ہیں جو اس سے زیادہ مضبوط اور بڑے اسباب ہیں۔ سر فہرست نظام تعلیم کو اپڈیٹ نہ کرنا، پرانے سے پرانا فرسودہ نصاب پڑھاتے رہنا، جدید تقاضوں کے مطابق اس میں اصلاحات نہ کرنا، اور حکومت کا سیاسی مشاغل میں مصروف رہنا، اور جو ہے وہ نظم و نسق برباد کیے رہنا، فساد برپا کیے رہنا، اور اس بات کی طرف غور نہ دینا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے، تعلیمی نظام کے لیے بجٹ کتنا مختصر متعین کیا جاتا ہے، عوام کو بنیادی تعلیم کی سہولیات کتنی مشکل سے مہیا ہوتی ہیں۔ حکومت کو اپنی سیاست سے فرصت نہیں ہے، عوام کی مدد کر دے گی، لیکن مجال ہے کہ بھئی حکومت اب حکومتی ادارے کچھ سوچیں اور مدد کریں۔ ہمارے پاس انڈیا کی مثال موجود ہے، بنگال کی مثال موجود ہے، ایک نے انگریزی پہ ترقی کی، ایک نے بنگالی کو چنا، لیکن دونوں اپنے اپنے بہترین راستے پر جا رہے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے کہ زبان بیچاری بلا وجہ ہی بیچاری اندر پس کے رہ گئی اور ویسے ہی بدنام ہو گئی، حالانکہ اسباب دوسرے ہیں، بہت بڑے اسباب ہیں جن کے سامنے زبان اپنی کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ مزید اس پر ایک یہ بات کہ کیا معاشرتی برائیاں زبان کی وجہ سے ہیں، بعض کا یہ کہنا کہ معاشرتی برائیاں اس سے بڑھ رہی ہیں، زبان کا کیا قصور اس میں؟ سادہ سا جواب ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ معاشرتی برائیوں کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے نفس سے ہے، اور یہ دنیا یہ اس وقت جس ایرا میں ہم ہیں اس میں ہمیں کئی اور چیلنجز ہمارے سامنے ہیں۔ گلوبلائزیشن کا چیلنج ہے اور تہذیبوں کا تصادم ہے بالکل ہمارے سامنے، اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے کئی اور بہت سارے چیلنجز ہیں جس کے اثرات ہم پر وارد ہو رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف زبان کو اس کا کیسے دوش دے دیں؟ اب بنیادی بات کی طرف آتے ہیں، جو کہ یہ بات ہے، جو کہ اصل بات ہے، اصل چیز ہے جس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ بہتوں کو اشکال رہتا ہے کہ ہماری تہذیب و ثقافت پر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ اب اسلامی نہیں ہے بلکہ اسلامی کبھی تھا ہی نہیں، یہ بیسکلی تہذیب و ثقافت کے تناظر میں اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ بیسکلی ثقافتی پرابلم ہے کہ آپ کو اپنی ثقافت پر ایک حملہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر دیگر مذاہب کے بھی جو لوگ رہتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی ہماری ثقافت کو اسی طرح ہی اپناتے ہیں۔ ہندو قوم کے اندر ان کی ثقافت اور ہماری ثقافت میں کتنی مماثلت ہے۔ یہاں پہ رہنے والے عیسائی کمیونٹی جو مسیحی برادری ہے وہ بھی ہماری طرح ہی کی ثقافت پر ہے، البتہ چند ایک چیزیں ہیں جو دین کے مطابق ہیں تو وہ اس کو البتہ جو دیگر ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں، ہمارے ایونٹس ہیں، ہمارے سیلیبریشن کے جتنے بھی ویز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب میں یکساں ہی ہے، چاہے مسلمان ہے یا پھر غیر مسلم ہے یہاں پر رہنے والا، یا پھر ہندوستان سے بھی ہماری ثقافت کتنی ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ ایک مسئلہ کوئی اسلامی اس کو فلی طور پر ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، یہ ثقافتی ایک مسئلہ ہے۔ مزید یہ کہ 40 کے قریب اسلامی ممالک ہیں جو اپنی اپنی ثقافت رکھتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسلام کسی مسلم قوم کی ثقافت میں تبھی دخل اندازی کرتا ہے جب ان کے رسوم و رواج اسلام کی حدود کو کراس کرنے لگیں، کاٹنے لگیں، اور وہ اسلام کے اصول اور قواعد کے پابند نہ رہیں۔ ہماری تہذیب و ثقافت پر جو ہم حملہ ایک محسوس کرتے ہیں، جس پر آئے دن بحث ہوئی رہتی ہے، اس کا قصوروار زبان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، یہ اب نہیں بلکہ 3.5 صدیاں قبل شروع ہو چکا تھا۔ آج اس کا اوور ویو لیتے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ بور شور نہیں ہو رہے ہیں، تھوڑی سی ڈینس باتیں ہوں گی، پر آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ آخر تک رہیں گے۔ آ جائیں، لیٹس جمپ ٹو دا پارٹ 2 آف دس ویڈیو، سی می دیئر۔